بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت بی بی ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، آپ مجھے یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ چند روز ان کھجوروں اور پانی سے گزارا کرتی رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجور ختم ہو گئی تب حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی، بے چینی دیکھی، تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا پہاڑی پر چڑھی تاکہ کہیں سے پانی نظر آ جائے، پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا، اور پھر وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی تاکہ کہیں سے پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا دیکھتی تو ماں دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ آج بھی جو بھی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کے چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچوں کو روتے دیکھا، حضرت بی بی ہاجرہ سے رہا نہ گیا،
وہ اس دوران پہاڑوں پر چڑھیں۔ یہاں پر کچھ بھی پانی یا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا، تو اس طرح ہی خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب آپ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑتے ہیں وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اے ہاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے رہنے کا انتظام بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں آبادی قائم ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی ہاجرہ گزارا کرتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ لوگ بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر وہاں آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی ہیں اور کیا نہیں ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا سا چشمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی یہ زمزم پیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔